بہت شکریہ. سانجے لیڈر پیارے دوستوں، ہم وطنوں، السلام علیکم. یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے ہیں، یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے ہیں، خون دل کیا ہے تو یہ بہار آئی ہے. یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آسان کام نہیں تھا. یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے ہیں، خون دل کیا ہے تو یہ بہار آئی ہے. دوستوں، سبھی دوستوں نے پاکستان کے لحاظ سے، یکجہتی کے لحاظ سے، اتحاد کے لحاظ سے یہ اچھی اچھی باتیں کی کہ اس میں گنجائش نہیں کوئی کہا ہے. تو میں پھر بھی پاکستان کے خلاف PCC کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے اتحاد کی ضرورت کو محسوس کیا اور آج یہ یکجہتی کا پروگرام بنا کر تمام پاکستانیوں کی شرکت کو دعوت دی. میں اور میرے کئی دوست ہمیشہ اس اتحاد کے خواہاں تھے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے اور اس میں برکت ڈالے. اللہ حافظ. بہت جامعہ، بہت مختصر انداز میں مولانا خلیل صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں آپ کو ایک بات ساتھ بتاتا چلوں. مولانا خلیل صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو اس اتحاد کے لیے پچھلے اس عرصے میں ان کا ساتھ رہا. ان کے ساتھ ساتھ صرف PCC نہیں رہی بلکہ اس میں ایسے بھی پاکستانی جنہوں نے اپنی رات کی نیندیں اور دن کا چین انہوں نے اس کے لیے لگایا. یہ چاہتے تھے کہ اس میں یہ بھی ہے جس میں چودھری شفقت رسول صاحب نے بھی بڑا اس میں اہم کردار ادا کیا. انعام نہ لینا بھی ایک زیادتی ہوگی. نعیم خان صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے ان کی رہنمائی رہی اور اس طرح ہم سب نے انشاءاللہ مل کے یہ کام کیا. اس میں آپ سب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اکیلی PCC. اگر آ جاتے تھے تو PCC کے کھلاڑی بیٹھے ہوتے، ممبر ہوتے. اس میں ہر پاکستانی ہر تنظیم، مذہبی، سیاسی اور فلاحی تنظیموں نے بھرپور حصہ لیا. اور ان کی لفظ پاکستان کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کے لیے جو تنظیمیں نہیں آ سکی، دیکھیں وہ کس وجہ سے نہیں آ سکی ہمیں نہیں پتا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہی لوگ ہم اکٹھے رہیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. اب میرے اگلے ساتھی جو ہیں انہوں نے میرا ان کے ساتھ پچھلے دن کافی رابطہ رہا. کافی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے 23 مارچ کے حوالے سے ایک تقریر بھی لکھی ہوئی ہے. وہ کہ ان کے ممبر آلریڈی ہم نے پرومس کیا تھا، لیکن یہ آپ سے بھی پرومس ہے کہ اگر آپ کی تنظیم کا کوئی شخص پہلے بات کر چکا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی آ کے، کوئی بھی شخص کسی بھی تنظیم سے اس کا تعلق ہے وہ آ کے بات کر سکتا ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ہمارے دوست تشریف لائیں گے. جناب بلال مسجد کے وائس پریزیڈنٹ ہیں آصف وڑائی صاحب، وہ آئیں اور آپ سے بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ ابتدا کر رہا ہوں تیرے نام سے. تو اس کے بعد میں دونوں خواجہ صاحبان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 4 گھنٹے دوستوں کو بٹھانے کے بعد مجھے میک پکڑا دیا. اب آپ مہربانی کرنا میری بات آرام سے سن لینا. جی 4 بجے تو آپ چھوڑ دیں دیکھ لو ٹائم اپنا. معزز مہمان گرامی، حاضرین و ناظرین، آپ سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. آج کے اس خوبصورت محفل میں
میرا موضوع گفتگو ہے پاکستان کیوں بنایا گیا. میں بولا گل سننے کے بعد نہیں تھا پھر ٹوک دینا, گل نہ پسند آئی تو اٹھ کے کھڑے ہو کہنا سن نہیں پسند آئی. زبردستی چھوڑنی پڑنی ہے. پاکستان ایک خوبصورت لفظ, پاکستان ایک خوبصورت لفظ, ایک خوبصورت خواب کی, ایک خوبصورت طویل, ایک بہت ہی خوبصورت خیال کی, ایک بہت ہی خوبصورت تشریح کا نام ہے. خیال صرف ایک تھا, ایک ایسا علاقہ جہاں 1400 سال قبل دیے گئے احکامات کے نفاذ کا تجربہ کیا جا سکے. ضرورت اس لیے تھی کہ ہندوؤں کے تنگ اور تعصب زدہ دلوں کے ساتھ زندگیاں گزارنا ناممکن تھا. ہندو اپنی 1000 سالہ غلامی کو بھولے نہ تھے. اب وہ انگریزوں کے ذریعے بدلہ لینے کے خواہشمند تھے کہ اچانک اللہ پاک کو اپنی اس قوم پر رحم آیا. مختلف بڑے بڑے لوگ رہنمائی کرتے رہے کہ اچانک ایک جسمانی طور پر کمزور لیکن ذہنی طور پر 20ویں صدی کے سب سے مضبوط آدمی کو مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. محمد علی جناح فولادی اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک ایک شخص نے مسلم قوم کو بتایا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے. پاکستان کیوں ضروری ہے. قوم محمد علی جناح کی آواز پر لبیک کہہ کر اٹھی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کوئی مشکل اور کوئی رکاوٹ ہمارے رستہ کی دیوار نہ بن سکی. اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے خطہ آرادی کا جو خواب سر سید جوہر, علامہ اقبال اور جناح نے دیکھا تھا وہ خواب سچ ثابت ہوا. کوئی شک نہیں, اس کو ثابت کرنے کے لیے آگ اور خون کے سمندر سے گزرنا پڑا. پاکستان کی بنیاد پتھروں پر نہیں, شہداء کی ہڈیوں اور خون پر رکھی گئی. بٹھنڈا سے لے کر راجپورہ تک مسلمانوں کا قتل عام, دشت و گردی کے ایسے مناظر تاریخ نے اس سے پہلے کم ہی دیکھے ہوں گے. فاتحانہ کیکوں کے ساتھ معصوم شیخوار بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا. راجپورہ سے امرتسر تک ہر ریلوے اسٹیشن پر شہید کی جانے والی عزت مآب بیٹیوں کے کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے سر انہی کے والوں کے ذریعے درختوں پہ عبیدہ کیے گئے اور ان کے کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے ہاتھوں پر خون سے جے ہند کے الفاظ لکھے گئے. پیارے دوستو, یہ قربانیاں اسلام کے لیے دی گئی تھی. بے شک جانے قربان کرنے والے اور اسلام کی خاطر اپنے گھر پر چھوڑنے والے یہ اہل اسلام اگر توحید سے منہ موڑ لیتے اور بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ ان کی زبانوں پہ ہری اوم کے کلمات جاری ہو جاتے تو اپنے ہی وطن کی سرزمین ان پر یوں تنگ نہ کی جاتی. ان بزرگوں اور مومنوں کی یہ قربانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ پاکستان حاصل کرنے کا بعد مقصد اللہ کے پیارے دین اسلام کا نفاذ تھا اور ہندو اور مسلمان کے درمیان فرق کو واضح کرنا تھا اور اللہ کے دین کے غلبے کی ایک کوشش تھی. معزز سامعین, یہ الگ بات ہے کہ پھر ہم ٹھوکر کھا گئے, رستہ سے بھٹک گئے. آج پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو مسکرا رہے تھے آپ. یہ الگ بات ہے, کوئی نہ سوچے, کیونکہ ہمارا لگا ہوا کچھ نہیں پاکستان بنانے کے. گمراہ ہو گئے اور اسی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں, لیکن قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. مبارک ہو ان سب کو
जो शोलों से टकरा गए मगर ईमान की दौलत को हाथ से न जाने दिया।